سبحانك انی کنت من الظالمین۔ انسان یہ سب سے برتر مولا ہے اپنے گھر پر، انسان یہ سب سے برتر مولا یہ اپنے گھر پر اب قید میں پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے زمانے میں بہت ایسی شخصیات ہیں جن کی بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے اور بہت نام ہے، لیکن ان کی حقیقت سے لوگ کم ہی واقف ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک نہایت ہی محترم اور معزز شخصیت سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی ہے۔ خصوصاً آج میڈیا میں غلط تبصرے کی وجہ سے، اور میڈیا نہیں، میڈیا کے ایک فرد کے غلط تبصرے کی وجہ سے ان کے سلسلے میں گفتگو اور ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے ایسے شخص کو جس نے ان پر الزام دیا، ان کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا کلمات کہے، اسے ان کی شخصیت سے واقف کرائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ جنہیں سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی ذات سے لگاؤ ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں ان کی اہمیت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، اور بے شمار لوگ ہندوستان میں رہنے اور بسنے والے اور ہندوستان کے باہر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بڑی شہرت ہے۔ اس شہرت میں ان کی شخصیت، ان کا کارنامہ، ان کا مقام، ان کی حیثیت اور ان کی خدمات کو ہم لوگوں کو نہ بتلا سکے، بلکہ سچ یہی ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، وہ لوگ جو آج ان کی شان میں کی جانے والی گستاخی پر چراغ ہیں، غصے میں ہیں، ان کی زبان سے بھی ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کے تعلق سے کچھ بھی آپ کو نہ ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہم جانیں، ان کے مقام، ان کے علمی حیثیت، ان کے دعوتی عمل، ان کے کارنامے، انسانوں کے تئیں ان کے ہمدردانہ رویے اور ان کی زندگی کی بیش بہا وہ دولت جو ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھی، اور فقر و فاقہ میں بھی وہ بڑے مالدار تھے، بڑے محترم تھے، بڑے بے نیاز تھے۔ فقر و فاقہ کے باوجود لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کی وہ تربیت فرماتے تھے۔ وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ اس کے لیے آئیے ہم جانیں پہلے ان کی شخصیت۔ یہ سید گھرانے سے تھے، اور آج کا موجودہ ایران، جس کا ایک علاقہ خراسان ہے، خراسان بڑا مشہور علاقہ ہے، اور اسلامی تاریخ میں وہاں بے شمار ائمہ، علماء، فقہ، علم و دانش کے بڑے بڑے ستون، بڑے مینار پائے جاتے ہیں۔ خراسان مشہور جگہ۔ اسی خراسان سے قریب ایک جگہ سیستان ہے۔ سنجر نامی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے، سنجر نامی گاؤں میں آپ پیدا ہوئے۔ موجودہ نقشے میں آپ ایران میں خراسان ڈھونڈیں، خراسان کے قریب میں سیستان ڈھونڈیں،
اور سیستان کے علاقے میں سنجر نامی گاؤں ڈھونڈیں. یہ دراصل ہمارے ممدوح، ہماری اتنی محترم شخصیت، مشہور شخصیت سید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی جائے پیدائش ہے. یہی پیدا ہوئی. والد محترم کا نام سید غیاث الدین اور آپ کے دادا محترم کا نام سید سراج الدین ہے. آپ کی والدہ بی بی ماہ نور کے نام سے جانی جاتی تھی اور آپ کا گھر بڑا ہی مالدار اور معزز تھا. آپ نے مالداری میں آنکھیں کھولی تھی، لیکن بڑی ہی درویشانہ صفت تھے، قناعت پسند تھے. بچپن سے ہی مالداری آپ کے ذہن و دماغ پر نہیں چھائی. فقر و فاقہ اور قناعت، زہد و تقوی اور بے نیازی، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر عنایت کی تھی. ایران کے اس علاقے میں پیدا ہونے کے بعد آپ بر صغیر میں کیسے آ گئے؟ یہ پورا علاقہ اس زمانے میں بر صغیر کہلاتا تھا. یہ ہمارا مہان بھارت، اس کے ساتھ اور 4-5 ممالک جو آس پاس میں ہیں، یہ سب مل کر ایک ملک تھے، ملک ہندوستان، جسے بر صغیر کا نام دیا جاتا ہے. آپ اپنے علاقے سے نکلے اور آ کر آپ نے دہلی میں قیام کیا. دہلی میں جو آپ کا قیام ہوا وہ زیادہ عرصے نہیں تھا. آپ وہاں سے نکل کر اجمیر تشریف لے گئے. اجمیر آج مشہور ہے انہی کی وجہ سے اور اپنی پرانی تاریخ کی وجہ سے. اجمیر ایک تاریخی جگہ ہے، ایک قدیم جگہ. اس زمانے میں بھی اجمیر کی اہمیت تھی اور آپ اجمیر تشریف لے گئے اور اسی کو آپ نے اپنا مسکن بنا لیا. وہیں سکون پذیر ہو گئے، وہیں آپ نے پوری زندگی گزار دی. ہاں، آپ نے سفر کیا، علمی سفر کیا، مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے گئے اور خصوصی طور پر آپ موجودہ عراق میں بغداد تشریف لے گئے اور وہاں کے اہل علم سے آپ نے علم حاصل کیا. وہاں کے اہل علم کے ساتھ آپ بیٹھے، ان سے بہت کچھ جانا اور سیکھا. آپ کی تعلیم عمومی طور پر جو اس زمانے کی تعلیم ہے وہی تھی. اس زمانے کی تعلیم کیا تھی؟ خراسان اور اس علاقے میں بے شمار علماء اور فقہا پائے جاتے تھے. ابتدا یہاں سے ہوتی تھی کہ قرآن پڑھتے تھے، عربی زبان سیکھتے تھے، فارسی زبان میں مہارت حاصل کرتے تھے اور مروجہ جو علوم تھے، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، منطق اور فلسفے کا علم، یہ سارے علوم عمومی طور پر حاصل کیے جاتے تھے. آپ نے بھی ان سارے علوم کو حاصل کیا. ذہین تھے آپ، علم کا شوق تھا. اپنے طور پر آپ نے بے شمار چیزیں پڑھی اور خصوصی طور پر آپ کو جو لگاؤ تھا وہ ایسی شخصیات سے تھا جنہوں نے معاشرے اور سماج میں انسانوں کی تربیت کا کام کیا ہے. لوگوں کے رجحان کا اور لوگوں کے ذوق کا ان کی تعلیم پر، ان کے پیشے پر، ان کے ماحول پر، ان کے کارنامے پر اثر پڑتا ہے. آپ کا بھی ذوق زاہدانہ تھا، فقیروں جیسا تھا، ورنہ مالدار گھر میں پیدا ہوئے تھے. آپ ایک رجواڑے ہوتے، ایک جاگیردار ہوتے، اپنی پراپرٹی کو آگے بڑھاتے اور دنیا میں آپ کا نام ہوتا. لیکن نہیں، آپ نے فقر و فاقہ کو ترجیح دی اور فقر و فاقہ
کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں، شوق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ تیرے دل میں گر ہے شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ آپ نے اسے انسانی تربیت کا ذریعہ سمجھا، اور آپ چونکہ مربی بننا چاہتے تھے، مصلح بننا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس میدان کو اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔